السلام علیکم دوستو، یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل RS آن لائن۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ بخیر ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اردو مترجمین، اردو انوادک والوں کے لیے میں نصاب کے مطابق ویڈیوز بناؤں گا۔ تو آج میں علم بلاغت اور علم عروض جو کہ نصاب میں ہے اسی پر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں علم بلاغت اور علم عروض میں کیا کیا سوالات ہو سکتے ہیں۔ بلاغت و عروض، فصاحت اور بلاغت میں فرق، یعنی اس میں بلاغت کی تعریف بھی پوچھی جا سکتی ہے اور فصاحت کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے۔ اور پھر کلام میں بلاغت کی کیفیت پیدا کرنے والے علوم، یعنی وہ کون کون سے علوم ہیں جو کلام میں بلاغت پیدا کرتے ہیں، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اور تشبیہ، اس کی تعریف، اس کی مثال، استعارہ کی تعریف، اور استعارہ کے میں اس کی مثال بھی چاہیے۔ اس کے بعد مجاز مرسل تعریف، مجاز مرسل کی تعریف، کنایہ، استعارہ اور کنایہ میں فرق، تلمیح، تجنیس، تکرار، ایما و اشارہ، تضاد، ایہام، مراعاۃ النظیر، لف و نشر، حسن تعلیل، تجاہل عارفانہ، مبالغہ، غلو، حسن طلب، علم بیان، عروض، شعر، مصرع، وزن، علم قافیہ، روی، ردیف، افاعیل، بحر، سالم، زحاف، رکن، سبب، فاصلہ، تقطیع، غزل، نظم، رباعی، مثنوی، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، ان کی تعریفات، ان کی مثال وغیرہ۔ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں علم بلاغت کی تعریف۔ بلاغت کے معنی بلند پروازی، عالی دماغی، خوش کلامی، خوش بیانی، فصاحت اور حسب موقع گفتگو کرنا ہے۔ بلاغت کہتے ہیں، بلاغت کے معنی ہے کیا؟ بلاغت کا لغوی معنی ہے بلند پروازی، عالی دماغی، خوش کلامی، خوش بیانی اور حسب موقع گفتگو کرنا۔ علم بلاغت میں، ابھی علم بلاغت کی تعریف کیا ہے؟ علم بلاغت میں وہ قاعدے اور اصول بتائے جاتے ہیں جس سے کلام میں بلند پروازی، زور اور چاشنی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی علم بلاغت میں ایسے قواعد اور اصول بتائے جاتے ہیں جن قواعد اور اصول کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم کلام پیش کریں تو اس کلام میں بلند پروازی، چاشنی اور زور پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فصاحت اور بلاغت میں فرق کیا ہے، کیسے کریں؟ تو نثر و نظم اور گفتگو کا عیوب سے پاک ہونا، نثر و نظم اور گفتگو کا عیوب سے پاک ہونا، یعنی قواعد کے روح سے درست ہونا فصاحت ہے۔ یعنی کوئی بھی کلام ہو، شعر ہو، کلام ہو، نظم ہو، گفتگو ہو، وہ گفتگو قواعد کے روح سے، اگر اس میں قواعد کی رعایت کی گئی ہے تو وہ فصاحت ہے۔ یعنی اس کلام میں فصاحت ہے، اس کلام کو فصیح کہیں گے۔ اور اگر وہی کلام صحت اور صداقت پر مبنی ہو، یعنی حالات کے موافق، واقع کے مطابق ہو، تو اس کلام کو بلیغ کہا جائے گا، یعنی اس کلام میں بلاغت بھی ہوگی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے دو مثالیں ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ ہوا چل رہا ہے، تو یہ جملہ غیر فصیح ہوا، کیونکہ ہوا مؤنث ہے اور یہاں پہ ہوا کو مذکر استعمال کیا گیا، ہوا چل رہا ہے، تو یہ کلام جو ہے فصیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ قاعدے کے روح سے درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ ہوا چل رہی ہے، جو کہ ہوا مؤنث، اسی کے مطابق کلام کیا گیا ہے، تو یہ جملہ فصاحت پر مبنی ہے، یعنی قواعد کے روح سے درست ہے، تو اس جملے کو فصیح کہہ سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے میں فصاحت ہے۔ فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے کے لیے دوسری مثال لیجیے۔ اکبر مراٹھا خاندان کا ایک عظیم الشان بادشاہ تھا۔ اکبر مراٹھا خاندان کا ایک عظیم الشان بادشاہ تھا۔ چونکہ یہ جملہ قواعد کے روح سے درست ہے، اس لیے فصیح تو ہوا۔ اس میں مذکر کو مذکر استعمال کیا گیا، مؤنث کو مؤنث، اس اعتبار سے جملہ تو ٹھیک ہے،
قواعد کی روح سے درست ہے تو اسے فصیح تو ہوا لیکن بلیغ نہیں ہوا، یعنی یہ کلام بلیغ نہیں ہے، کیونکہ اکبر مراٹھا خاندان کا نہیں بلکہ مغلیہ خاندان کا بادشاہ تھا۔ اکبر مراٹھا خاندان کا نہیں بلکہ مغلیہ خاندان کا بادشاہ تھا، تو یہ صداقت اور صحت پر مبنی نہیں ہے، حالات کے موافق نہیں ہے، تو یہ کلام بلیغ نہیں ہوا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اکبر مغلیہ خاندان کا عظیم الشان بادشاہ تھا، اکبر مغلیہ خاندان کا عظیم الشان بادشاہ تھا، تو یہ جملہ، یہ کلام فصیح اور بلیغ دونوں ہوگا، یعنی قواعد کی روح سے بھی درست ہے اور صحت و صداقت، یعنی بات سچی ہے، صداقت پر مبنی ہے۔ آگے کلام میں بلاغت کی کیفیت پیدا کرنے والے علوم، یعنی وہ علوم جو کلام میں بلاغت پیدا کرتے ہیں، وہ کون کون سے علوم ہیں؟ علم بیان، علم بدیع، علم عروض اور علم قافیہ۔ اب یہاں سے تشبیہ کا بیان ہے۔ تشبیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ کسی اسم یا چیز کو کسی دوسرے اسم یا چیز سے اس کی، یعنی اس دوسرے چیز کی خوبی کی وجہ سے پہلے اسم کی مثال دیں تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ کسی اسم یا کسی چیز کو کسی دوسرے چیز یا اسم سے اس کی خوبی کی وجہ سے مثال دیں تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ اور اب یہ تعریف ہوگی تشبیہ کو سمجھا کیسے جائے، تو تشبیہ کو مزید سمجھنے کے لیے ہم حقیقی اور مجازی الفاظ کے فرق کو سمجھ لیں۔ جیسے پھول سا بچہ، شیر سا بہادر، اس میں نزاکت اور خوبصورتی، یعنی بچے میں نزاکت اور خوبصورتی کے سبب پھول سے بچے کو تشبیہ دی گئی، یعنی پھول میں نزاکت ہوتی ہے اور خوبصورتی ہوتی ہے، اسی طرح بچے میں نزاکت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، بھولا پن ہوتا ہے، تو اس لیے اس بچے کو پھول سے تشبیہ دی گئی، پھول سا بچہ۔ اسی طرح شیر، بہادر طاقتور جانور جو ہے، بہادر آدمی، تو بہادر جانور ہوتا ہے، اس میں طاقتور ہوتا ہے، اس لیے آج جو بہادر آدمی ہوتا ہے اس کو شیر سے تشبیہ دی گئی۔ اب حقیقی مجازی معنی سمجھ لیں۔ معنی کے اعتبار سے الفاظ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، معنی کے لحاظ سے الفاظ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک معنی حقیقی، ایک معنی مجازی۔ اب ہم معنی حقیقی کسے کہیں گے، معنی مجازی کسے کہیں گے؟ حقیقی معنی کے لیے لفظ بنایا گیا ہے، جس معنی کے لیے لفظ بنایا گیا ہے، یعنی جس معنی کے لفظ وضع کیا گیا ہے، اگر اس سے وہی مراد لیا جائے تو اسے حقیقی لفظ کہا جائے گا، یعنی لفظ کا حقیقی معنی مراد، اسے لفظ حقیقی کہا جائے گا۔ جیسے اگر شیر و گدھا سے مراد جانور لیں، کیونکہ گدھا، یہ جو لفظ شیر ہے اور لفظ گدھا ہے، یہ کس کے لیے؟ جانور جو شیر ہے اور جو جانور گدھا ہے اس کے لیے استعمال وضع کیا گیا ہے، تو اگر اس سے جانور مراد لیں تو یہ معنی حقیقی ہوگا یا لفظ حقیقی ہوگا۔ اور نرگس سے مراد پھول اور ماہ سے مراد چاند لیں تو یہ سب معنی حقیقی ہوں گے، یعنی لفظ حقیقی ہوں گے، یعنی لفظ کے حقیقی معنی ہوں گے۔ اور مجازی معنی کی تعریف کیا ہے کہ اگر لفظ سے لفظی معنی مراد نہ ہو بلکہ ایسے معنی مراد ہوں جس کے لیے لفظ نہیں بنایا گیا ہو تو اسے مجازی معنی کہا جائے گا، یعنی جس معنی کے لیے لفظ وضع نہیں کیا گیا ہے وہ معنی مراد لیں تو اسے معنی مجازی کہیں گے۔ جیسے شیر بمعنی بہادر، شیر جانور کے معنی نہیں بلکہ بہادر، اس لیے شیر بہادر ہوتا ہے، تو شیر کو بہادر کے معنی میں لینا۔ گدھا بمعنی بیوقوف، کہ گدھا کے بیوقوف مانا جاتا ہے۔ نرگس بمعنی آنکھ اور ماہ بمعنی معشوق لیا جائے تو یہ سب جو مجازی معنی ہوئے، کیونکہ سب اپنے اصلی معنی کو چھوڑ کر کچھ خاص معنی یا مجازی معنی میں مستعمل ہوئے یا مجازی معنی کو اختیار کر لیے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بتانا ہے کہ نوٹ، حقیقی اور مجازی معنی میں معنوی یا صوری طور پر کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے، یعنی حقیقی اور مجازی معنی جو لیں گے حقیقی معنی کو چھوڑ کر، تو حقیقی معنی اور مجازی معنی میں کوئی ربط، کوئی تعلق ضرور ہوگا، چاہے وہ صورتی طور پر ہو یا معنوی طور پر ہو۔ جیسے آگے بتانا ہے، مثلاً مندرجہ بالا مثالوں میں شیر کی طاقتوری کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ معنوی تعلق ہے، شیر کی طاقتوری کو مد نظر رکھتے ہوئے بہادر آدمی کو شیر کہا گیا، گدھے کو بیوقوف مانا جاتا ہے، اس لیے بیوقوف آدمی کو گدھے سے تشبیہ دی گئی۔ آنکھ کی بناوٹ چونکہ نرگس کے پھول جیسی ہوتی ہے اس لیے نرگس کہا گیا، اور آنکھ
مراد لی گئی۔ اسی طرح معشوق کے حسن و خوبصورتی کو ماہ یعنی چاند کے حسن سے ایک مناسبت ہے، اس لیے ماہ سے معشوق مراد لیا گیا۔ اب استعارہ کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ استعارہ کے لغوی معنی ہے مستعار لینا، قرض لینا۔ استعارہ دراصل مجاز کی ایک قسم ہے جس میں لفظ اپنے حقیقی یعنی لغوی معنی کو چھوڑ کر نئے معنی اختیار کرتا ہے۔ استعارہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ مستعار لینا، قرض لینا۔ استعارہ دراصل مجاز کی ایک قسم ہے جس میں یعنی استعارہ کی تعریف بھی کر سکتے ہیں، استعارہ کہتے ہیں جس میں لفظ اپنے حقیقی معنی کو چھوڑ کر نیا معنی اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا وضاحت کریں۔ تشبیہ اور استعارہ میں بہت باریک سا فرق ہے۔ تشبیہ اور استعارہ میں بہت باریک سا فرق ہے۔ مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے ایک چاند سی لڑکی دیکھی ہے، میں نے ایک چاند سی لڑکی دیکھی ہے، تو یہ تشبیہ ہوگی، کیونکہ ہم نے لڑکی کی مثال دی، لڑکی کو تشبیہ دیا کس سے؟ چاند سے۔ لیکن اگر ہم صرف یہ کہیں کہ میں نے ایک چاند دیکھا ہے تو یہ استعارہ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ لڑکی کو تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ لڑکی ہی کو چاند کہہ دیا گیا ہے، اور یہاں چاند نے اپنے حقیقی معنی کو چھوڑ کر نیا معنی یعنی چاند سے مراد لڑکی ہو گئی، جو چاند کا معنی ہے وہ نہیں مراد لیا گیا، مجازی معنی کو اختیار کر لیا ہے۔ تو یعنی یہاں پہ مشبہ کو مشبہ بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب استعارہ کی تعریف اور اس کی جو کچھ باتیں ہیں۔ اخلاق دہلوی کے بقول استعارہ کی تعریف کیا ہے؟ لفظ کو مجازی معنی میں اس خوبی سے استعمال کرنا، لفظ کو مجازی معنی میں اس خوبی سے استعمال کرنا کہ اصلی معنی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو، اصلی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ مثال کے طور پر بہادر آدمی کو شیر کہنا۔ استعارہ اور تشبیہ کے سلسلے میں جو باتیں یاد رکھنے کی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں، یعنی کچھ باتیں ہیں جو یاد رکھی جائیں جنہیں ان کی اجزاء کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں تشبیہ میں جسے شبہ کہتے ہیں یعنی جسے مشبہ کہتے ہیں، اسے استعارہ میں مستعار لہو یعنی جس لیا گیا اس کے لیے کہتے ہیں، یعنی جس کے لیے استعارہ استعمال کیا جاتا ہے اسے مستعار لہو کہتے ہیں۔ اور جسے استعارے کی زبان میں کسی بچے کو کہا جائے کہ وہ پھول ہے، تو یہاں بچہ مستعار لہو ہوا کیونکہ اس بچے کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی جو تشبیہ میں جو مشبہ ہے اسے استعارہ میں مستعار لہو کہیں گے، اور تشبیہ میں جو مشبہ بھی ہے اس کے استعارہ میں مستعار منہ کہیں گے۔ یہ آگے بتانا ہے تشبیہ میں جسے مشبہ بھی کہتے ہیں اسے استعارہ میں مستعار منہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی بچے کو پھول کہا گیا تو بچہ مستعار لہو ہوا اور پھول مشبہ بھی جو ہے وہ مستعار منہ ہوا۔ تشبیہ میں جس طرح مشبہ اور مشبہ بھی مل کر طرفین تشبیہ اطراف تشبیہ کہلاتے ہیں، اسی طرح استعارہ کے معاملے میں مستعار لہو اور مستعار منہ مل کر طرفین استعارہ یا اطراف استعارہ کہتے ہیں اس کو۔ اب یہاں پہ استعارہ پھر وہی بات ہے بار بار، مشبہ کو یعنی جس چیز کے لیے استعارہ استعمال کیا جائے اسے مستعار لہو کہتے ہیں، مشبہ بھی کو یعنی جس چیز کو استعارہ کے لیے استعمال کریں مستعار منہ کہتے ہیں، جس لفظ کو اصل معنی کے بجائے کسی نئے معنی میں استعمال کیا جائے اسے مستعار کہتے ہیں۔ مستعار لہو اور مستعار منہ مل کر طرفین استعارہ کہلاتے ہیں۔ وجہ شبہ یعنی یا وجہ جامع کسے کہیں گے؟ یعنی جس صفت کی وجہ سے استعارہ کیا جائے یا دونوں موجود ہیں، یعنی دو چیزوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر کریں گے تو جو صفت دونوں میں موجود ہو یا جس صفت سے کسی کو تشبیہ دی جائے تو وہ صفت جو ہوگی وہ وجہ جامع یا وجہ شبہ ہوگی۔ بہادر آدمی کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا ہے تو مستعار لہو ہوگا بہادر میں، اور شیر سے استعارہ کیا گیا تو یہ مستعار منہ ہوگا۔ بہادری کیونکہ شیر میں بھی بہادری ہے اور اسی بہادری کی نسبت جو ہے بہادر آدمی سے کی گئی ہے، تو یہ جو صفت ہے اس کو وجہ جامع کہیں گے یا وجہ شبہ کہیں گے۔ بہادر آدمی یہ مستعار لہو ہے اور شیر یہ مستعار منہ ہے۔ تو بس دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم مجاز مرسل اور بقیہ تعریفات لے کر آئیں گے۔